دیکھتا موسیٰ علیہ السلام کو جل کہ موسیٰ علیہ السلام ایک سرکار مدینہ کے نور کو دیکھے اس کی طاقت اور تاب نہیں لائے. دوسرا کون دیکھتا موسیٰ علیہ السلام کو انہیں بھی جل جاتا. موسیٰ علیہ السلام کسے بھی دیکھتے انہیں بھی جلتا. اتنا طاقت اتنی طاقت ہے. بعد اللہ تعالیٰ حکم کرتا ہے اے موسیٰ تو جاؤ پہاڑ کے پیچھے ایک بزرگ رہتا ہے. اب بزرگ کے پاس جا کر اس کے پاس جا کر دعا کرا. موسیٰ علیہ السلام بولے میں بہت بڑا آدمی میں بہت بڑا آدمی میں موسیٰ میں آپ کو نبی میں آپ کو میرے ہاتھ میں اتنی طاقت ہے مردیاں کو زندہ کر دوں میں بارش برسا دوں میں سب کچھ کر دوں. اب میرے سے بڑھ کو یہ دنیا میں کون ہے. تو جا کو پہاڑ کے پیچھے ایک ولی بیٹھا ہے. اب وہ ولی کے پاس جا کو دعا کرا. اب وہ ولی کے پاس جا کو میں دعا کرا. اب موسیٰ علیہ السلام پوچھے کیا کبھی نہیں کہا پریشانی ختم کرنے کے واسطے موسیٰ علیہ السلام وہ ولی کے پاس. اب وہ ولی گھٹنے سر کے بیٹھے تھے. اب کیا کرے ولی کرنے گئے بولے دیکھو میں موسیٰ علیہ السلام اللہ تعالیٰ کا نبی ہوں میری اتنی امت ہے اتنے لاکھوں آدمیاں میرے ساتھ ہیں میں اللہ کو دیکھنے کی ضد کریا. اللہ تعالیٰ کروڑوں میں حصے آتا ایک سوئی کے ناکے میں سے ایک نور کا ٹکڑا ڈالا دور. اب دیکھ ڈالا میں ایسا دیکھا تو پورے چیزاں جل جائے گا. اب میں آنکھ کھول بھی نہیں سکتا. اے اللہ کے ولی تمہیں آنکھو منجے آنکھو یہ آ کر مجھے دعا کرو اللہ کا حکم ہے. اب وہ ولی کیا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ کا حکم ہے کرتے ان کی چادر ڈال دی. چادر ڈال کو سیدھا موسیٰ علیہ السلام کے اوپر ڈال کو نکال کر موسیٰ علیہ السلام ٹھیک ہو جاتے. موسیٰ علیہ السلام ٹھیک ہو جاتے. اب دیکھو موسیٰ جیسی ہستی اب یہ ولی کنے جا کو دعا کراتی دعا کرا کو ولی کنے جاتی دعا کراتی دعا کر کو اپنے آپ کو اچھا کرے. تو دیکھو غوث اعظم دستگیر سارے ولیوں کے سلطان غوث اعظم دستگیر سارے ولیوں کے سلطان. اب ان کے کھانے کے واسطے ان کے پینے کے واسطے جانا تو انسان کتنے بار ضرور پڑ کو جانا کتنا ذکر کر لے کو جانا تمہیں کتنا تو بھی کرو تمہیں کتنا ذکر کر کو تمہیں اپنے آپ کو پاک کرتی وطا تمہارے میں نورانیت رکھی وطا تمہارا غوث پاک کا جب بھی تمہارا کھانا گیا تو تمہارا پاک ہوتا. یہاں بیٹھ جا کو ذکراں چھوڑ ڈالے ذکراں سے بھاگ گئے ذکراں میں آپ کو ٹائم پاس کرے تمہیں کیا کرے تو فائدہ نہیں. تمہیں ذکراں کر کو غوث پاک کیا بھی کھانا کھاتے غوث پاک کیا بھی گوشت کھاتے ہمیش گوشت کھاتی ہمیش کھانا کھاتی ہمیش چٹنی کھاتی. غوث پاک کو کیا چلتا کہ تو اللہ تعالیٰ کا ذکر چلتا ضرور چلتا. تمہیں جو ذکر چلتی وہ غوث پاک پسند کھاتے جو ذکر کر کو بیٹھ کو تمہیں کوسی 11ویں کو کہتے ہو تمہیں جا کو تمہیں کھانا کھائے تو تمہیں آپ کھاتی 11ویں کا کھانا تب صبح کو اٹھے کے نہیں ہگنے جاتا وہ تمہارے کھانے وہ کھانا نور غوث پاک کی 11ویں کا کھانا نور. اب تمہارے جیسے انسان کے جسم میں گیا تو وہ نور کھانا ہو کیا ہو رہا غلی غلازت ہو جائے. ہماری اوقات ایسی اس کے واسطے جب بھی جو بزرگان دین کی جو 11ویں ہو محفل ہو مجلس ہو خان خائی کی طرف آؤ پہلے اللہ تعالیٰ کا ذکر کرو پہلے غوث پاک سے نسبت پوری کرو اس کے بعد تمہیں جب کھلاؤ پلاؤ تو تمہارا پورا کھانا پینا اچھا ہوتا. بغیر تمہارے اتنے بھی کاماں کرے تو کہیں کو دنیا کے اندر بہت سے 11ویں کرے محرمہ کرے شہادتاں کرے کی اثرات نہیں. جب تک اللہ تعالیٰ کا ذکر سے تمہارے دلوں میں سے پردے تمہیں ہٹا لیتے تمہارے دلوں کے اوپر 70,000 ظلمات کے پردے کالے پردے پڑے. اب وہ جب تک وہ نہیں نکالتے تمہارے کالے پردے تمہیں کیا نام سے کھائے تو بھی فائدہ نہیں. اس کے واسطے خان خواہوں میں آؤ جو اللہ تعالیٰ کا ذکر ایسا ہے. اب دیکھو اللہ یہ آپ کو حدیث شریف اب جو لوگ بھی آپ کو اللہ تعالیٰ کے ذکر کی نیت سے نکل گئے اگر وہ انسان اللہ تعالیٰ کے ذکر سے نیت سے نکلا چاہے وہ 10 قدم دور ہو یا 100 کلومیٹر دور ہو ہمیں 100 کلومیٹر دور سے آئے تمہیں 10-20 قدم دور سے آئے. اب اللہ کے رسول فرماتی جو انسان اللہ تعالیٰ کے ذکر سے ذکر کے واسطے اللہ تعالیٰ کی شان بیان کرنے اس کی سرکار کی مدحت کرنے اہل بیت کی شان بیان کرنے یہ سب چیزیں یاد رکھو. اللہ کی شان بیان کرنا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر اور ان کے آل کے اوپر علی فاطمہ حسن حسین کا ذکر کرنے کے واسطے گھر سے نیت کر کو نکلتا تو اس کے جب وہ نکلتا اس کے آجو باجو جتنے بھی بلڈنگ ہی پتے ہی چبند ہی پرند ہی جو چیز بھی اس کے آجو باجو رہتی جو آسمان کا سایہ رہتا سب آ کر اس کے واسطے مغفرت کی دعا کرنے شروع کرتے سب آ کر مغفرت کی دعا کرتے. ہمیں 100 کلومیٹر دور سے آئے 60 کلومیٹر دور سے آئے. اب 60 کلومیٹر میں کتنے جھاڑا پڑے کتنا رستہ پڑیا اس میں کتنے جانور آئے سب آ کر ان کی مغفرت کو طرف چاہے. اب آدمیاں کو باجو تیسری گلی چوتھی گلی اللہ تعالیٰ کے ذکر کو آؤ رہے بارش ہے بارش میں بھگو آؤ تمہیں اللہ تعالیٰ کے جتنے خطرات تھی وہ سب تمہاری مغفرت کی دعا کرتی جتنے تمہارے خطرات تھی سب مغفرت کی دعا کرتی. اب پوری زندگی صبح سے شام تک گناہ کریا صبح سے شام تک کیا کر رہا پھر بھی اللہ تعالیٰ کا ذکر پورے بارن میں ایک آدھا گھنٹہ پونا گھنٹہ کریا تو کام ہے کام ہے. میں بہت بڑا کٹے بن کو میں خان خواہ کو دے رہا ہوں ارے تو آپ کو یہاں کو سے بھی خلیفے کو سے بھی مرید کو ہم نہ لے لگا کھلا رہا نہیں تو ذکر کر رہا ہے تیری خبر کے واسطے تیری خبر میں نور بننے کے واسطے تیری خبر میں تیرے سوال و جواب کے واسطے تو ذکر کر رہا ہے.
دیکھو محشر کا دن یہ سمجھ لینا نہیں پیر بن گئے مرید بن گئے ہمیں آپ کو یہ کر ڈالے ہمنا شیخ صاحب ہیں ہمنا وکیل صاحب ہیں ہمنا فلاں صاحب ہیں ہمنا خلیفہ ہیں محشر کا دن خدا کی قسم یہ سن لو یاد رکھ لو پورے مریدان محشر کا دن نفسی کا عالم بڑے بڑے نبی عیسیٰ علیہ السلام سے لے کر آدم سے لے کر عیسیٰ علیہ السلام 1,24,000 نبی اللہ کے بعد کوئی بڑا مرتبہ ہے تو نبیان کا وہ نبیان کی کروڑوں کی امت سارے جنے نفسی کا مطلب کیا یا اللہ ہم نہ بچا نبیان بولتی ہیں یا اللہ ہم نہ بچا محشر کے دن دیوانے ہو کو پھرتے نبیان اب جب نبیان پھرے تو سارے غوثاں قطباں قلندراں سب دیوانے ہو کو پھرتی ایک ہی واحد شخصیت ایک ہی واحد ان کا گھرانہ ہے سرکار اور سرکار اہل بیت کا گھرانہ جو ساری امت میں اپنے امتی کر کو پھر دی اب وہی لوگوں کو کان کے اندر اب دیکھو یہ یاد رکھ لو اب تمہیں ذکر کو آ رہی فائدہ کیا سب سے بڑا فائدہ اب وہ بڑے نبیاں ہیں عیسیٰ علیہ السلام ہیں موسیٰ علیہ السلام ہیں داؤد علیہ السلام ہیں پورے کتنے بھی اللہ تعالیٰ نبیوں کو پیدا کریا اب نبیان کر کو بولے تو سب سے بڑے غوث اعظم سے بھی بڑے خواجہ سے بھی بڑے کائنات کے اندر سب سے بڑے ان کے ہاتھ میں ساری چاہے تو سورج کو ہلا سکتی زندے کو مردہ کر سکتی اتنی بڑی کرامت رکھنے والے محشر کے دن پریشانی کی حالت میں پھرتی پکارتے رہتی اللہ کو یا اللہ ہم نہ بچا یا اللہ ہم نہ بچا ان کے امت والے یا نبی ہم نہ بچاؤ یا نبی ہم نہ بچاؤ کوئی نبی کوئی امتی کو بچا نہیں سکتا کوئی نبی کوئی امتی کو بچا نہیں سکتا صرف اور صرف سرکار دو عالم اہل بیت رسول اللہ علی فاطمہ حسن و حسین یہ سرکار کا گھرانہ یہ صرف وہ لوگ ہوتی یہ ایک جگہ کھڑے ہوتی پکارتی امتی 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 اور پورے دن باپ ادھر سے جاتا بیٹا ادھر سے جاتا پہچانتا نہیں ساس ادھر جائیں گے بہو ادھر سے جاتا پہچانے گی نہیں تمہارا پیر ادھر سے جاتا مرید ادھر سے جاتا پہچانتا نہیں پریشانی کی حالت میں انہیں پریشانی میں رہتا سب جنے پریشانی میں رہتی کون کسی کا بھی نہیں ہے یہاں تمہیں کس کا بھی دامن تمہاری ساس کا دامن تھام لو تمہاری بہو کا دامن تھام لو اماں کا دامن تھام لو باپ کا دامن تھام لو وہاں کوئی دامن تھام نہیں آتا پریشانی کی حالت رہتی ہے پوری پریشانی کی حالت اب سرکار مدینہ مولا علی فجتن پاک پکارتے رہتی امتی 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 صرف اور صرف وقتی پریشانی کی حالت میں پسینہ ایسا رہتا آدمی انسان پسینے میں ڈوبتے رہتا سوانیزے پر سورج آتا سوانیزہ اگر کو بولے تو 6 اڑی 7 اڑی کو سورج آ جاتا سب بھن کو کباب ہوتے رہتی ایسی پریشانی کی حالت میں صرف اور صرف وہ لوگ سنتی سرکار مدینہ کیا پکارتے رہتی امتی امتی پکارتی ان کی آواز ان لوگوں کے کانوں میں پڑ کے جو دنیا کے اندر آ کر اللہ اللہ بولے علی علی بولے دنیا کے اندر اللہ کا ذکر کرنے والے اہل بیت کا ذکر کرنے والے ان کے کان آج کھلے رہتے سو باقی کے پورے بوڑے ہو کو پھرتے رہتے اب تمہیں ادھر ذکراں کو آؤ تمہیں ذکراں غور سے کرو فکر سے کرو کیا کر کو بولے تو پریشانی کان کی بھاگنے کے واسطے کان کی بھاگ بے شک کھانا ضروری ہے مگر اس سے بہتر جب تمہیں ذکر کر کو تمہیں اللہ کا ذکر کر کو کھاؤ تم نہ نور بنتا پاک چیز میں گئی تو پاک چیز آتی ہے پاک چیز غلیظی میں گئی تو دودھ کے اندر تمہیں 1 لیٹر دودھ رہا تو یہ خطرہ نہیں مودا کیا ہوتا پھٹ جاتا 1000 لیٹر دودھ ہے کتنے خطرے نیمبو ڈالنا کہتے بھی 1000 خطرے ڈالنا کیا 1000 خطرے کو بھی ایک نیمبو کا خطرہ برابر ایسا اگر سلسلے سے ہٹ کو خانخواہ سے ہٹ کو کوئی کام کرے تو تم نہ کوئی چیز فائدہ نہیں دیتی کیونکہ خانخواہ سب سے بڑھ کر خانخواہ کے اندر جہاں پر اللہ تعالیٰ کا ذکر ہوتا ہے وہاں پر غوث پاک کی خانخواہ غوث پاک پہلے یہاں موجود رہتے غوث پاک یہاں موجود رہتے سو مولا علی یہاں موجود رہتے سو جتنے بھی ناز و نوازاں سب ہیں خانخواہ میں سے پورے ہوتے سو یہاں نہیں کہ آ کر ہر گھر میں کرنا ضروری ہے پھر بھی کیا ہے یہاں سے محبت رکھنا عقیدت رکھنا محبت اور عقیدت رکھنا جو چیز بھی ہے یہ ایسی چیز ہے جب اللہ کا ذکر کرتی ہمارے کانا سنے ہماری زبان سے کرے محشر کے اندر جس زبان سے ذکر چلیا جس کان سے ذکر سنیا وہی لوگ آ کر سرکار مدینہ کی بات سن سکتے اور میرے امتی دامن میں آ کو چھپا لے وہی جا کو بچ سکتے تو باقی کے تمہیں کیا کریے تو کوئی نہیں بچنے والا اس کے واسطے خیال کرو اور خانخواہ کا احترام ایسا کرنا دیکھو ایک واقعہ سنا دو کیونکہ بار بار آنے کے واسطے میں ایسا نہیں آ کر کس کے اندر 1 جنے کے 11ویں نہیں 2 جنے کے 11ویں بھاگوانے والا میں آتا سو خانخواہ کے واسطے آیا تو بھی مجھے مریدہ بننے کر آئے تو مجھے بلاؤ مجھے پرائیویٹ 1 گھر میں ہے 2 گھر میں ہے خانخواہ اس کے واسطے بلا رہی کر بولت مجھے فائدہ نہیں میں یہاں کوئی ایسی کرنے والا نہیں مجھے کوئی سے بھی بریانی کے واسطے مرنے والا نہیں 1 گھر کو آنے والا آنے کا ہے خانخواہ کے تھرو سے بلا رہی تو میں آتا ہوں
خان کا الگ الگ مریداں بلائے. اب انہوں بولتی ہے ہمارے گھر کو آؤ, تمہارے گھر کو, میری زندگی خالی ایک ایک گھر کو چلے گا تو پوری میری زندگی چل جائے. میں کیا بھی ایک ایک گھر کو چلانے والا نہیں, میں خان کا چلانے والا, سلسلہ چلانے والا. سلسلہ کے واسطے بلاؤ, میں ان کے مرشد کے گھر کو, وہ مرشد کے گھر کو ضروری کرو, مگر ضروری نہیں کہ آ کر ہر چیز کے واسطے سب جگہ میں آنا. ان کے مرشداں کئی کو بنائی, مرشد کا تو کیا ہمارے بدلی میں انہوں ہی سو, ہمارے بدل میں انہوں ہی سو. ان کو بلا لے جاؤ, فاتحہ دلاؤ, سلام پڑھاؤ, کیا ہونا کرو, انہوں ہمارے بدلی میں کھڑا ہے. ہمارے بدلی کے آدمیوں کو عزت نہیں کرے, تمہیں ہم نہ کیا عزت کرتے. اس کے واسطے یہ ضروری نہیں کہ مجھے بلا لے گا کچھ گیارہویں کرو بارہویں کرو. ہمارے مرشد ہیں, ہمارے مرشداں ہیں, خانقاہ میں جاؤ, پپا کے گھر میں, گھر میں گیارہویں کرو. انہوں ہر جگہ آتی, فاتحہ دلاتی, کرتی. ضروری کرنا کرو, انشاءاللہ اللہ برکت دیتا. یہ ضروری نہیں ہر جگہ کو مجھے بلا لے گا. میں آیا خانقاہ کو, مجھے ضروری ہے سو خانقاہ, میں کیا نہیں دوں پھر جانا, پھر کہاں کی کنیگل کہاں کی جانا ہے, پھر واپس یہاں سے نکل کو ہمیں جانا ہے. میں بھی بڑا بزی آدمی, میں کیا بھی تمہارے سر کا ایک چار دکانہ رکھ لیا وہ, مجھے ٹائم نہیں ہے, بولتا نہیں. کبھی بھی آئے غوث پاک کے نام سے کوئی آدمی بھی بلا رہا ہے, میں کوئی کام رہا تو چھوڑ کو بھاگ کو آنے والا. میں یہاں کو کبھی پیٹ نہیں دکھایا, 24 گھنٹے میں کون تبھی مت, جو بچے کے بیمار رہے تو بھی جانا تو میں جانا, میں وعدہ کر دیا تو میں کسی حالت کو آنے والا. تمہیں ادھر باجو دکانہ رکھ لے, گھرا رکھ لے کو نہیں آئے تو فائدہ کیا. اب وہی سے میں کہتے ہیں میں جا کو فائدہ کیا, میں جا کو فائدہ کیا ہے. تو یہ خیال کرو کہ خانقاہ کی خدمت کرو, دل سے کرو. یہاں نہیں آنا کہ مرشداں بولا لے, سبھی مجھے معلوم ہوتا ہے. ضروری خانقاہ میں آئے تو بڑا احترام کرو, اور اس کے واسطے ضروری ہے کہ خانقاہ کے اندر اس کی جو پابندی ہے پابندی کرو. پابندی نہیں کرے تو خانقاہ کے اندر, ایک بزرگ ایسا تھا خانقاہ میں, ایک چشتیہ خانقاہ تھا. خانقاہ کے اندر سما چل رہے ہے, سما کے اندر رقص آ رہا, رقص کر کو بولے تو وجد آ رہا. وجد کے اندر گھوم رہی, وجد کے اندر نہ اسے معلوم ہوتا کہ وہ دنیا میں ہے, نہ مر گئے کو معلوم نہیں ہوتا. اب وہ وجد کی حالت میں پورے گھوم, اب ذکر کی حالت میں گھوم رہی. بہت بڑے ولی رہتے ہیں, ایسے بڑے ولی رہتے ہیں کہ وہ ولی کنے کوئی آدمیاں گئے, بولے مجھے بچہ نہیں ہے, تو فوراً بولے جا تجھے بچہ ہوتا. فوراً 9 مہینے کے نہیں, جا کو گھر میں دیکھا تو اس کی ماں کو بچہ ہوگا. ایسا رکھنے والے, ایسی چیز کرنے والے, اتنے بڑے کرامت ہاتھ میں طاقت رکھنے والے, سب جنے 9 مہینے کو بچہ ہوتا سے. اگر یہ ولی دعا کرتے تو فوراً یہاں سے گھر کی دوری جاتا تو بچہ ہو جاتا. ایسے جانوراں کو دعا کرنے والے, ایسے سب چیزیں کرنے والے, اتنی بڑی طاقت رکھنے والے, جب خانقاہ میں رقص کی حالت میں پھر رہی تو ایک دم کیا ہوا, ان کی حالت ایسی ہوئی, بے ہوش ہو کر گر گئے. دیکھے اتنا بڑا معرفت رکھنے والے, اتنا بڑی طاقت رکھنے والے, کرامت رکھنے, ان کو دیکھے ڈیلے کا ہے تو نام بھی یاد نہیں ہے, کیا بھی یاد نہیں. دیکھے تو کھانا, دیکھے تو کھاتے نہیں. گئے گوبراں گو کھانے پھرے. بڑے ان کے مریداں, ہزاروں لاکھوں میں مریداں پریشان ہوئے, کیا ہمارے پیر صاحب کو کیا ہوگا. گئے کوسے ولیاں کرنے, درگاہیں کرنے, کہاں کی گئے. ایک بزرگ تھے قادری سلسلے کے, بولے وہ رات کو کیا ہوا. انہوں پوچھے, وہ رات کو سما چل رہا, سما کے اندر یہ سب چیزیں چل رہے تھے. انہوں بولے وہ سما کے اندر وہ انسان کیا کریا, پھرتے بے ہوشی کی حالت میں جا کو غوث پاک کی نیاز رکھے, غوث پاک کی نیاز رکھے تھے. وہ نیاز کو اس کا بھول چک کو پاؤں لگا, کیا نیاز کو بھول چک کو پاؤں لگا, انہیں حالت میں نہیں, بھول چک کو پاؤں لگا. اس کے واسطے اللہ تعالیٰ اس کی پوری ولایت کو چھین, بھول چک کو پاؤں لگا تو اس کی ولایت چھین لیتا. ہمیں آ کو خانقاہ میں بیٹھ جا کو ٹائم پاس کر لے کو, دنیا کے باتاں کر لے کو, کھیل لے کو, فونا میں باتاں کر لے کو. غوث پاک خود موجود, غوث پاک کی خانقاہ میں آ کو یہ کھیلے تو ہماری کہاں سے رہیں گی ہماری اوقات. ہمارا ذکر جتنا بھی ہے پورا برباد ہو جاتا, ہمارا ذکر جتنا بھی ہے, ہماری مریدی سب برباد ہو جاتی ہے. معمولی سے ولی, اتنا بڑا ولی آ کو بھول چک کو نیاز کو پاؤں لگا, ہوش میں نہیں ہے, بے ہوشی کی حالت میں لگا تو پوری ولایت چھینے جاتی. اب تمہیں لوگ غوث پاک کے خانقاہ کو آنے, اب خانقاہ کو آنے والے کیا کرنا, اللہ کا ذکر صدقے دل سے کرنا. نہیں ہو رہا ہے, انچھا مجھ کو کونے میں بیٹھنا, دیکھ لے کو, اس کے بارے میں بات کر لے کو, اس کے بارے میں بات کر لے کو, فونا اٹینڈ کر لے کو, یہ سب چیزاں کرے تو تمہارے درجات ایسے رہتے ہیں. تمہیں جتنا بھی پوری زندگی کرے, یہاں سمجھ میں نہیں آتا غوث پاک کی پنجے ہی, علما ہی, امام حسن حسین موجود ہیں, یہ سب چیزاں ہیں. اب تمہارے کیا یہ فونا بھی تمہارے باتاں سننے آپ کو بزرگان تھی. غوث پاک ایک نظر اٹھا کو دیکھے پوری دنیا چل جاتی. تو ہمارے جتنے بھی اعمال رہتی ہیں چل جاتی. خانقاہوں کی بڑی ادب سے آؤ, تمہارے فونا, تمہارے ٹیلی فونا, تمہارا دھندا سب باہر رکھو, آؤ ادب سے آؤ, ادب سے کرو. ادب نہیں ہے, جس جگہ کو ادب نہیں ہے وہاں اللہ تعالیٰ کی رحمت نہیں, جس جگہ کو ادب نہیں وہاں پر رحمت نہیں. اور جہاں پر ادب ہے اللہ تعالیٰ کی بھرپور رحمت ہے.
ادب رکھو. خانخواہ کا ادب یہ نہیں کہ شبیر مرشد ہیں، نیاز ہیں، فیض اللہ ہیں، ان کی کیا. خانخواہ کے اندر آگے تو سمجھ لینا غوث پاک کے گھر کو آ، غوث پاک کے گھر کو آ، حسن و حسین کے گھر کو آ. تمہارا جتنا بھی ہے، تمہاری اوقات جتنا بھی تمہیں کہتے کروڑ پتیاں ہیں، ارب پتیاں ہیں، وہ سب چھوڑو. سر جھکا کو سمجھ لینا بھکاریاں آپ کو ہی ہمیں بھیک لینا. خانخواہ میں بھکاری کیا کرتا ہے؟ ہاتھ پھیلا کو، جھولی پھیلا کو خانخواہ میں آنا سو، اور ادب سے بیٹھنا، اس کونے میں ادب سے بیٹھنا. ذرہ بھی فرق پڑیا، ذرہ بھی یہ پڑیا تو ہماری زندگی کے اندر بربادی آ جاتی. خانخواہ سے بربادی آ جاتی ہے. اور یہاں سے خانخواہ سے مار پڑیا، تمہیں کتنے بھی درگاہیں پھر لیو، کتنے بھی عاملہ کرنے کر لیو، تمہیں دنیا کے کتنے عاملہ ہی کاملہ ہی نیمبوا ہی، تمہارے کتنے بڑے سنترے، کتنے بڑے نارا ہی، کتنے بھی پھرا لو، خانخواہ سے یہ ایک لات پڑ گئی، 7 پیڑیاں تمہارے پورے اولاداں، تمہارا پورا خاندان خراب ہو جاتا. یاد رکھ لو، پورا خاندان خراب ہو جاتا. خانخواہ کے وقت کو کوئی آپ کو اہل بیت کا گھر، یہاں کسی کا ہمیں پیر کا گھر نہیں بولتے. غوث پاک کا گھر حسن و حسین کا گھر. سبحان اللہ. جو حسن و حسین کی خانخواہ کے اندر ادب نہیں کرتا، خدا کی قسم انہیں جنت میں جانے کے لائق نہیں. خانخواہ ہوتی ہے کیا؟ جنت کو جانے کی پریکٹس. اب پریکٹس کر کو بولے تو ایگزام لکھنے سے پہلے 1 سال ہمیں کیا کرنا؟ پڑھنا. یہ 1 سال پڑھا تو انہیں 3 گھنٹے ایگزام دیتا سو کہ 1.5 گھنٹہ ایگزام دیتا سو. سال بھر 360 پر 5 دن پڑھا تو انہیں 1.5 گھنٹہ لکھنا. 1.5 گھنٹے میں پورا اس کا کالا چھٹا پورا نکل جاتا سو. انہیں بول نہیں سکتا 1 سال پڑھا، 360 پر 5 دن پڑھا، 1.5 گھنٹے میں ہم نہ کہیں کرے. دنیا میں بھی ایسا. خانخواہ میں جو وقت گزارتی بڑا احترام سے گزارو. تمہیں کتنے بڑے اچھے آدمیاں ہیں تو خانخواہ کا ادب کرو. خانخواہ کی ادب آگے خانخواہ کے اندر سب سے بڑی چیز. پہلے ادب سیکھو، تمہاری زندگی اچھے ہو. ادب نہیں ہے، با ادب بیکار ہو جاتے. تمہیں با ادب ہو گئے، تمہاری زندگی بیکار ہے. ادب ہو، ادب رکھو، خانخواہ میں ادب رکھو. تم نہ یہ عقیدہ رکھو کہ غوث پاک موجود ہے، امام حسن و حسین موجود ہے. خود اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتا ہے، جہاں پر اللہ تعالیٰ کا ذکر ہوتا ہے میں خود بیٹھا ہوا ہوتا ہوں. اب قرآن بول رہا ہے. اب جب میں قرآن بولتا جائے تو دنیا کے اندر قرآن سے بڑھ کر کون ہے چیز؟ کون سا خلیفہ، کون سا پیر، کون سا مرشد دنیا کے اندر بڑا ہے؟ قرآن میں بولا اللہ موجود ہے. تمہیں اللہ کے سامنے کیسا ایسا بیٹھنا، یہ حالت میں بیٹھنا، یہ پریشانی میں بیٹھنا. تمہیں بیٹھو، ادب سے بیٹھو، ادب سے آؤ، ادب سے جاؤ. یہ احترام کر دو، اللہ کی قسم تو ہماری پوری زندگیاں اچھے ہو جاتی. تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں ادب کرنے کی توفیق عطا فرمائے. سلام.